سارے مسلمان 180 کروڑ مسلمان اللہ رب العالمین کی توحید پر، لا الہ الا اللہ پر اس ڈنڈے کے نیچے اپنے آپ کو جمع کر لیں۔ شاید ہم اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے، ہمارے رسول کے بعد ہمارے خلفاء نے اس کی حساسیت کو سمجھا، رسول کے براہ راست شاگردوں نے اس کی حساسیت کو سمجھا کہ امت مسلمہ یہ ہے کیا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، عبید اللہ بن عدی الخیار وہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہو چکا ہے، ان کے گھر کو گھیر لیا گیا ہے، فتنے باز لوگ مدینہ پر مسلط ہیں۔ عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا انکا امام عامہ، بھائی مسلمانوں کے امام آپ ہیں، 36 لاکھ مربع میل پر جو حکومت قائم ہے مسلمانوں کی اس کے امام آپ ہیں، لیکن کتنی بے بسی ہے، یصلی لنا امام و فتنہ، ہمیں مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ کے مصلی پر جو شخص نمازیں پڑھا رہا ہے وہ فتنے کا امام ہے، فتنہ باز آدمی ہے، ہمارا دل نہیں کرتا مسجد نبوی ہو، رسول کا مصلی ہو اور ہم ایک امام فتنہ باز آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں کرتا۔ اب آپ سنیں خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نماز ایک بہترین عمل ہے، نماز ایک اچھا عمل ہے، اصول یہ بناؤ اپنی زندگی کا فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، کہ جب لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو اچھائی میں ان کا ساتھ دو، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، اور جب لوگ جو کلمہ پڑھنے والے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے برا کام کریں تو ان کی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ پرور گروہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ پڑھو ان کے پیچھے نمازیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہ ہونے پر۔ یہ ہے وہ بات جو دوستوں میں کئی جمعوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یہودیوں کو کچھ کہتے رہے، قرۃ نزلہ میں ان کے لیے بددعائیں بھی کرتے رہے، لعنت بھی بھیجتے رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا ہماری کمزوریاں دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹ پھوٹ دکھائی نہیں دے رہی؟ آج اگر کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ یا مسلم دنیا کے سارے سلگتے ہوئے مسائل اپنی جگہ قائم ہیں، سوڈان کا مسئلہ، جنوبی سوڈان کا مسئلہ حل ہو گیا، عیسائی دنیا کا مسئلہ تھا، مشرقی تیمور کا مسئلہ حل ہو گیا، عیسائی دنیا کا مسئلہ تھا، جب عیسائی دنیا اپنے تمام مسائل کو حل کروا سکتی ہے UN کی سطح پر، ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو ہماری کمزوریاں ہیں دوست۔ 2 منٹ مجھے دیجیے، وہ کمزوریاں ہیں کیا، خامیاں کیا ہیں؟ پچھلے جمعوں میں اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں، صرف دہرا رہا ہوں میری بات۔ ہم نے قرآن سے سیکھا نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے نہیں سیکھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 4 سورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، لگاتار 4 سورتیں، 6.25 پارے ہیں۔ کتنے؟ چونکہ پاروں کی تقسیم ہماری ہے یا اللہ کے رسول کی تقسیم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو قرآن دیا وہ سورتوں پر مشتمل تھا، اس کو 30 پاروں میں ہم نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے تقسیم کیا۔ سورہ فاتحہ کے بعد 4 لگاتار سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے۔ ان 6.25 پاروں میں اللہ نے یہودیت کو برہنہ کر دیا، یہودیت کو کھول دیا، ان کے قومی جرائم بتا دیے، فرد قرارداد جرائم پڑھ کے سنا دی۔ کیا مسلم دنیا نے ہوش کے ناخن لیے؟ میں اپنا قصور بتا رہا ہوں، ان کو تو ہم کہتے رہیں گے، بددعائیں دیتے رہیں گے، اپنا قصور۔ پھر دنیا جانتی ہے یہ جو فلسطین برطانیہ کے ہاتھ میں گیا جنگ عظیم اول کے بعد، یہ عرب قوم پرستی کی وجہ سے گیا۔ جنگ عظیم اول سے پہلے فلسطین، شام، اردن، لبنان، مصر، یہ سب سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ ایسے تھالی میں رکھ کر عرب عصبیت نے انگریزوں کے ہاتھوں میں دیے یہ سارے ممالک۔ 1918 میں مہر فیصل اور برطانیہ کی فوجیں اکٹھا فلسطین کے اندر داخل ہوئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کا انہوں نے تخت الٹ دیا تھا۔ کیا تھا؟ عرب قوم پرستی کا نعرہ تھا۔ وہاں ترکوں کے اندر قوم پرستی کا بیج بو دیا گیا تھا، وہ قوم پرستی جس کو رسول نے جہالت کہا تھا، جس کو رسول نے بدبودار نعرہ کہا تھا، رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہم بھلا بیٹھے اور حالت ہماری یہ ہے معذرت کے ساتھ ناراضگی۔
آج چاہے مسلمان ہو وہ اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہا ہے، مسلمان ملک ہو وہ بھی اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہا ہے. مجھے بتائے تو صحیح وہ ملک مسلمانوں کا کہ پوری مسلم دنیا کے بارے میں وہ سوچتا ہو. یعنی فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ جو الجھا ہوا ہے، یہ امت مسلمہ کی اپنی کمزوری ہے، یہ امت محمد کی اپنی کمزوری ہے، یہ ملت ابراہیمی کی اپنی کمزوری، اپنی غفلت، اپنی غلطی ہے. جب تک اس کو نہیں سدھاریں گے کوئی مسئلہ ہمارا حل ہونے والا نہیں ہے. حالت یہ ہے مہنگائی کا رونا رو کر سارے بیوپاریوں نے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے. اب کچھ مہنگائی کم ہوئی، قیمتیں وہی کھڑی ہیں. یہ ہے مسلمان جو اپنے ذات کے بارے میں سوچتا ہے، قوم کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ ہماری حال. ہم ہیں نمازی، ہم ہیں قرآن پڑھنے والے، ہم ہیں رسول کا دم بھرنے والے، اور حالت ہماری کیا ہے؟ اپنی ذات کے بارے میں سوچنا. جب تک ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات سے نہیں نکلیں گے، قومی مفادات کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہمارے حالات یہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.